السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، الحدیث رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الوضوء۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر عبادت سے مراد عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت ہے۔ تو آپ کو ہم سب سے پہلے یہ بتلا دیں کہ یہ کمپلیٹ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ ایک عبادت کا حصہ ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اصل میں عبادت کہتے ہیں ہر اس کام کو، ہر اس بات کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کام کرے اور کام کرنے میں طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اس عمل کو اللہ پسند کرے گا۔ اب اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ عبادت ہے اور اللہ اس سے خوش ہوگا۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے تو اس نماز کو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت نہیں سمجھے گا۔ ایک بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، فرما برداری، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ویسا کرنا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو انجام دینے کا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے سے عبادتوں کو انجام دینا، عبادت کا یہ مطلب ہے۔ ایک آدمی اپنی من مرضی سے اگر نماز کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، حج کرنے کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی سمجھ سے وہ وضو ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے جس طرح سے نماز کے طریقے کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے وضو کے طریقے کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا بتلایا ہے ویسے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کون کون سی چیزیں بتلائی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کہیں گے کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کے اندر اور امام ابو بکر البیہقی اپنی شعب الایمان کے اندر روایت کیا اس حدیث کو، اور اسی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2844 پہ صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لیس من شیء یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ یا ایھا الناس انہ لیس شیء یقربکم من النار ویبعدکم من الجنہ الا قد نہیتکم عنہ۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو تم کو جنت سے قریب کر دے گی اور جو تم کو جہنم سے دور کر دے گی، ان باتوں کے کرنے کا میں نے تم کو حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو تم کو جہنم سے قریب کر دے گی، جنت سے دور کر دے گی، اس چیز سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے۔ تو اب اگر شریعت نے کہا کہ فلاں چیز سے فلاں چیز سے فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کو بس اتنا ہی ماننا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے اور وضو ٹوٹ جائے گا تو اس آدمی کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ ایسی دلیل پیش کرے جو قرآن حدیث سے بالکل اپرووڈ ہو، قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہو، تبھی جا کر کے اس کی بات مانی جائے گی۔
کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز میں اگر یہ جو شلوار ہے ٹخنے کے نیچے اگر چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے اس کو دلیل دینا پڑے گا۔ وداؤٹ دلیل کے ہم نہیں مان سکتے ہیں، وداؤٹ دلیل کے ایک پکا سچا مومن مسلمان نہیں مان سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز میں زور سے قہقہا مار کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایک پختہ دلیل پیش کرے۔ اگر پختہ دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے تو شریعت میں دخل اندازی کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس میں اور آج کے بعد کے دروس میں ہم انہی تمام باتوں کو بالکل دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے جان لیجئے پیشاب اور پاخانہ یا ان دونوں رستوں سے کچھ بھی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ بھی نکلے، ہوا بھی خارج ہوتا ہے، سامنے والے رستے سے مزی بھی نکلتا ہے، تو آگے اور پیچھے جو شرمگاہ ہے اس سے کچھ بھی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ہوا کچھ بھی چھوٹے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الوضو باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور حدیث نمبر 135 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کو حدث ہو گیا۔ حدث، اور حدث کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ حدث کا مطلب کیا ہوا؟ وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، جس کو حدث ہو جائے، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ اب یہ جو حدث ہے نا، حدث کی تعریف اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو بیان کی ہے وہ یہ کہ حدث کہتے ہیں آگے سے یا پیچھے سے کوئی بھی چیز نکل جائے۔ پیشاب یا پاخانہ کا جو رستہ ہے اس سے کچھ بھی نکلے اس کو حدث کہتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا تفسیر کی؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قال رجل من حضرموت، ایک حضرموت ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک آدمی نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کس کو کہتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فساء او زرات، یعنی ہوا کا نکلنا، چاہے آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے، ہوا اگر نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ اہل علم فقہا اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے رستے سے کچھ بھی نکلے، چاہے آدمی پیشاب ہو کر لے یا ٹوائلٹ سے آ جائے یا ہوا خارج ہو جائے یا کچھ بھی نکلے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہوا کا خارج ہونا یہ بالکل یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا مطلب کیا؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آواز سننے میں آنی چاہیے یا بدبو آ جانا چاہیے۔ ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان ٹوکا مارتا رہتا ہے آدمی کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ ہوا چھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء الا من صوت او ریح، آواز سے یا بو سے جو ہوا نکلے گی اسی سے وضو ٹوٹے گا۔ یعنی آپ کو اگر ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا ہوا چھوٹا ہے تو آواز آپ کے کان میں آ جانی چاہیے یا بو آ جانی چاہیے، بدبو آنی چاہیے، تب جا کر کے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 137 عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا حال بیان ہوا کہ جس کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ دوران نماز اس کو ہوا خارج ہوا ہے، اس کو ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا اس کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک وہ نماز توڑ کر کے باہر نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو آواز یا بدبو محسوس نہ ہو۔ آواز اگر مل گئی کہ ہوا خارج ہوا ہے، نماز توڑ کر کے نکل جائے۔ اگر اس کو بدبو لگ جائے اور اس کو محسوس ہو کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، نکل جائے۔
نہیں تو شک کی بنیاد پر نماز کو نہیں توڑنا ہے، شک کی بنیاد پر نہیں۔ اور اسی طرح سے پیشاب اگر کرے آدمی، یا اسی طرح سے اس کو مزی آ جائے، مزی ہوتا ہے جو کبھی کبھی آدمی کو بیماری کی وجہ سے بھی آتا ہے، کبھی کبھی کثرت شہوت کی وجہ سے بھی آتا ہے، کبھی کبھی آدمی اپنے گھر میں گیا اور اپنے اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس سے بھی مزی آ جاتی ہے، تو مزی آنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں جا کر کے جو ہے اپنے پیشاب کی جگہ کو صاف کر کے اور پھر انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وضو ان چیزوں سے بھی ٹوٹ جائے گا جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ مثلا آدمی نے ہم بستری کیا یا رات میں آدمی کو احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور غسل بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، وضو اور کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ہم کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کا جو درس ہے اس کو یاد رکھیے، اور یاد کر کے اس کے اندر جو بھی پوائنٹس ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور اسی کے اوپر کل کے درس کو بھی آپ لوگ سن لیجیے تاکہ پتہ چلے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کون کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔